الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ ہے یہ۔ قرآن کی ترتیب جو موجودہ ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں ہے، اس کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر کی صورت ہے یہ، 87۔ کل 40 رکوع اور 287 آیتیں ہیں اس میں، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ مدنی صورت ہو گئی، یعنی وہ سورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں رہنے کی حالت میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورتیں۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الگ الگ حروف، الگ الگ حروف۔ مقطعات کا مطلب یہ قطع سے ہے، کٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ، سیپریٹ۔ تو الفابیٹ صحیح ہے، الف لام میم۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں نقل کی ہے، لکھی ہے، جو متفق علیہ بات ہے۔ خلفائے راشدین نے، جمہور صحابہ نے جو بات بتائی ہے اس سلسلے میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیکریٹس چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یہ اللہ کا راز ہے یہ، لہذا اس کا معنی اور اس کا ترجمہ اور اس کا کیا کہتے ہیں مطلب اور مفہوم اللہ کو، اور اللہ نے جس کو بتا دیا اس کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ دا سیکریٹ آف اللہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دماغ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت کا پہلا ورڈ ہی، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، میننگ لیس ہے، یعنی ایسا سمجھ میں آتا بے معنی ہے۔ قرآن کا پہلا ہی لفظ میننگ لیس ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب، مفہوم، اس کی میننگ سوائے اللہ کے کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تو کوئی اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والا، تو قرآن کا پہلا ہی لفظ گویا کہ بے معنی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو اگر بہت ساری باتیں، اگر اس کو دینی پس منظر میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری باتیں بتائی جا سکتی ہے۔ اس میں موجودہ جو حالات اور دور جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، اس کے پس منظر میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ جو الف لام میم، یا اس کے علاوہ اور کئی صورتوں کے شروع میں یہ الگ الگ ورڈز آئے ہوئے ہیں، الگ الگ حرف آئے ہوئے، حرف ہے وہ الفابیٹ سے، یہ جو ہے نا ڈپارٹمنٹلی کوڈ سے، کوڈ ہے یہ، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، وہ ڈپارٹمنٹلی کوڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈپارٹمنٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں انہی کو معلوم ہوتا ہے۔ باقی لوگ بولیں گے نہیں ہم کو کیسا، ہم کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ تو یہ وہ سوال کرنے والوں کی نادانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ کوڈ ورڈ کا دور چل رہا ہے، ابھی اس میں
ریلوے سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں اس میں، ٹیلی فون سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں موجود درس میں، وہ جو ہائی وے پہ چلتے ہیں نا، ہائی وے پہ ٹرانسپورٹیشن سے تعلق رکھنے والے بھی ساتھی ہیں ہمارے درمیان میں موجود۔ NH9 روڈ کے کنارے پہ ایک پتھر پہ لکھا ہوتا ہے NH9۔ اب NH9 ایک عام مسافر کے لیے، ایک سیدھے سادے آدمی کے لیے یہ کیا لکھا ہوا ہے NH9 کیا ہی، لیکن ان کو معلوم ہے وہ کہ ہم لوگ جو ہے یہ نیشنل ہائی وے نمبر 9 سے گزر رہے ہیں۔ یہی حال یہ جو ٹرین کی جو پٹریاں جو رہتی ہے نا، بہت سارے چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہے وہاں پہ، وہ عام مسافر کے لیے تو کوئی بے معنی الفاظ ہے، وہ میننگ لیس ورڈس ہے، وہ میننگ لیس سینٹینس ہے وہ، لیکن جو ڈرائیور ہے، جو گارڈز ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے، رکنا ہے، پٹری چینج کرنی ہے، سلو کرنا ہے، کیا جو ان کے یعنی اس میں انسٹرکشن کے ایک گویا کہ ایک کا دفتر ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو نبوت جو ہے نا، نبوت یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک شعبہ ہے، یہ ایک فیلڈ ہے، جس کے ڈپارٹمنٹ میں ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، اور بیچ میں جو ذریعہ ہے جبرائیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہی لوگوں کو کوڈ ورڈ معلوم ہے، بس وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ہم چلیں، بس ایک بات۔ دوسری بات، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، ہم لوگ افراط و تفریط کے حالت میں ہیں، یعنی کوئی ایک کنارے پہ ہے، کوئی دوسرے کنارے پہ، ہم لوگ مڈل وے پہ چلنے کے عادی نہیں ہم لوگ۔ جو لوگ قرآن کو غور و تدبر کی کتاب، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کے لیے محنتیں، کوششیں، حلقے، کئی ساری چیزیں لگا رہے، اس میں بٹوین دا لائن یا کیا کہیں گے اس کو، سائملٹینسلی جو ہے نا، ایک ایسا گروہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو سمجھتا ہے اس بات کو، یا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ قرآن کو بے معنی پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں، یعنی بغیر ترجمے کے قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے معاشرے اور سماج میں۔ اب یہ الف اور لام اور میم کا کیا معنی ہے؟ تو کیا یہ الف لام میم کے پڑھنے پہ ثواب نہیں ملے گا؟ وہ تو صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کی، کہ ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے، ہاں اس الفاظ کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدلنے، اس کو ڈیولپ کرنے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کے میننگ اور اس کے مطلب کو جاننا، سمجھنا، عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو قرآن پڑھنا سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، بولے وہ بغیر ترجمے کے پڑھ کے کیا فائدہ؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں چاہتے ان لوگ کو، بولے ہم لوگ ترجمہ پڑھتے ہیں، آن لائن بہت ساری ڈاکومنٹری سن لیتے ہیں قرآن کی، تفسیر کی، ترجمے کی، بس۔ اب پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگوں کا ہوگا، انکلوڈنگ میں، میری اپنی بات کر رہا ہوں میں ساتھ میں، ہم کتنے لوگ ہیں جو ریگولر بیس پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں ہے کہ ایک وفد آیا، غالباً مسجد نبوی میں بیٹھا تھا یا کسی اور جگہ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا اس سے تھوڑا لیٹ پہنچے آپ۔ بولے کہاں تھے آپ علیہ السلام؟ آپ نے جو وقت دیا اس میں ہم آ کے یہاں پہ موجود تھے، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ تو بولے وہ جو قرآن جو میں پڑھنے کا روزانہ کا میرا شیڈول ہے، جو میرا معمول ہے روزانہ قرآن پڑھنے کا، اور رات میں کچھ اور لوگ آئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرا شیڈول اور میرا جو یہ تھا معمول تھا
وہ پورا نہیں ہو پایا، جس کو میں نے کور اپ کرنے کے لیے جو ہے آج وہ بچا ہوا آج پڑھا میں نے. یہ کون؟ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. اب ہم کتنے لوگ ہیں جو ریگولر بیس پہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، ہفتے میں ایک مرتبہ تفسیر میں آئیں گے، ریگولر قرآن نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ریگولر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، ایسا شکایت ہے ہماری، ہے نا، شکایت ہے ہماری. تو مجمع کے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا نا، مجمع کے فرما بردار، تنہائی کے نافرمان. مجمع ہوگا تو نیک کام کریں گے، اکیلے میں کوئی نیک کام کرنا ہے تو نہیں، دل نہیں لگتا. یہ اللہ سے دوری کی نشانی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ بہر کیف، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب الہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب سے جو بات بتا رہے نا اللہ تعالیٰ، پہلی ہی بات اللہ نے بتا دی ہے، یہ جو قرآن جو ہے نا، یہ صرف تھاٹس نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں، ذہن اور دل میں اٹھنے والے صرف خیالات نہیں ہے وہ، کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا، پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا، انہوں نے کچھ لوگوں کو بتایا. نہیں نہیں نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بعد باقاعدہ ایک تحریری طور پر محفوظ کتاب ہے، ریٹن سیف بک ہے. نازل ہونے کے بعد باقاعدہ اس کو لکھا گیا ہے. کتاب کہتی ہی ہے لکھی ہوئی چیز کو. یہ مطلب کچھ خیالات کا، کچھ کہانیوں کا، یعنی کچھ کیا کہتے ہیں، غاروں میں جا کے، گوفا میں جا کے تپسیا کرنے کے بعد میں من میں کوئی بات آ گئی، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ لوگوں کے سامنے رکھا. ایسا نہیں ہے، نازل ہوتی تھی اور لکھی جاتی تھی کتاب. توریت، انجیل، زبور، اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں خاص طور پہ 4 وید ہے، یجوروید، رگ وید، سام وید، اتھر وید. ٹھیک ہے، یہ وید بھی، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، کسی بھی آسمانی کتاب کا خود اپنے بارے میں مکمل کتاب کی حیثیت سے لفظ بلفظ، حرف بحرف لکھی ہوئی اور نازل ہونے والی کتاب ہونے کا دعویٰ کسی کتاب میں نہیں ہے سوائے قرآن کے. اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا، دوسرے مذاہب کے مذہبی لوگوں سے گفتگو کے بعد کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ رہے ہم صرف. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ نہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ کتاب، اس کا ہر لفظ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، ان کی زبان میں ایشور کی طرف سے آیا ہوا ہے. یہ ان کو بھی نہیں ہے دعویٰ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری سب سے اہم چیز اس کتاب کے سلسلے میں، یعنی یہ شروع میں اللہ تعالیٰ بنیادی چیزیں سمجھا رہے ہیں. اب یہ تو قرآن کے بارے میں اگر قرآن کے ماننے والے اگر کوئی بات کہیں تو ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنی بات تو صحیح کہے گا. تو انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا آپ اگر اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس میں قرآن کی تعریف لکھی انہوں نے. قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. سوال کیوں؟ اس سے زیادہ آگے پرسٹن یونیورسٹی آف امریکہ، اس کے ایک پروفیسر ہے، 1937 میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، قرآن آسمانی کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کی عمر کم ہے، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ انسانوں کی زندگی پر اثر کرنے والی کتاب ہے. پرسٹن یونیورسٹی آف امریکہ، اور کہنے والا کرسچن.
سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن وہ کیسا ہے، وہ مطلب ہمیں اس پر یہ نہیں ہے نا قرآن مجید کے سلسلے میں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، یہ جو لا ہے نا، لا کا معنی تو سیدھا ہوتا ہے نہیں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں، یہ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اور فیوچر تینوں زمانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے بارے میں شک نہیں تھا، ابھی پیدا ہو گیا ہے نا، لوگ دنیا میں آ رہے ہیں 26 آیتیں نکال دو، فلاں کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو لا ہے نا، پاسٹ کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے۔ نہ شک تھا، نہ شک ہے، نہ شک رہے گا۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، پھر یہ کیسے کیا بول رہے ہیں لوگ 24 آیتیں نکالو بول کے؟ قرآن تو بول رہا ہے شک نہیں ہے۔ یہاں بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کسی کو شک ہوتا ہوگا تو وہ اس کی عقل کی بات ہو گئی، قرآن میں تو شک نہیں ہے۔ چمگادڑ ہوتا ہے نا، چمگادڑ وہ رات میں لٹکتا ہے، اس کو صبح دکھائی دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اس کا مطلب سورج نہیں نکلا۔ اس جانور کو کی فطرت ہی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اندھیرے میں دیکھتا ہے، دن میں نہیں دیکھتا ہے۔ تو اگر وہ مقدمہ دائر کرے کہ سورج نہیں ہے اس لیے کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں اب بات؟ تو اگر قرآن میں کسی کو کوئی اس کی عقل کی وجہ سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پہلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کروایا، اگر کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں بولنا اسلام میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا، کہہ دینا میرا علم اور میرا دماغ وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ بہت سارے سو کالڈ انٹلیکچوئلس لوگ، مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، ڈائریکٹ کہہ دیتے ہوں نہیں یہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کی برابر بھی عقل نہیں رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ماڈرن بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، کالجز میں لیکچر دیتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک مذہبی شخص ہے، نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے ٹویٹر پہ مجھے ایک میسج ڈالا ہمارے ساتھی نے کہ آپ ان کو دیکھ لیجیے، کہ آؤ قرآن سمجھیں، مسلمانوں نے قرآن نہیں سمجھا۔ ایک برادران وطن میں سے ایک مذہبی رہنما ہیں غیر مسلم، تو انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو اب تک کے جو اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے قرآن کو صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھا ہے۔ قرآن یہ ہے، اس کا پیغام یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اچھا اس سے کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ٹویٹر پہ ان کے کئی فالوورز ہیں، یعنی تقریباً ملین 2 بلین کیا کہتے ہیں ان کے فالوورز ہیں، ملین 2 ملینز، سمجھ رہے ہیں ہم کیا؟ اس سے کیا سبق لے رہے ہیں ہم لوگ؟ اس سے سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کتاب دعوت کو داعی امت ہونے کے باوجود ہم نے اس کتاب کو مقدس کی کتاب بنا، تقدس کی کتاب، عظمت کی کتاب، احترام کی کتاب، جی وہ بنا کے رکھ دیا۔ اب جن کو کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، وہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ سمجھو۔ ہم سمجھنے کے لیے کتاب لکھی نہیں کہہ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو اب یہ کتاب سے قرآن کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم نے پہلے بتایا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لا ریب فی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہدن للمتقین، یہ ہدن کا جو لفظ ہے نا، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ نے یہ ایک لفظ پہ پوری بات بتا دی، قرآن کا پرپز کیا ہے۔ قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، بک آف سائنس نہیں ہے، بک آف فلسفی نہیں ہے۔
یا ناول بھی نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں بالکل ڈیٹ وائز بتائی گئی ہو، ہر چیز کے سائنٹیفک گویا کہ ریزنز بتائے گئے ہو، فیکٹس بتائے گئے ہو، تھیوریز بتائی گئی ہو، بہت سارے فلسفے بتائے گئے ہوں، یا ناول بتائی گئی کہ بھئی شروع کر کے آخر تک جو ہے وہ پڑھنا ہی پڑھنا بولے، دلچسپی لگے۔ اس کا ریئل پرپس قرآن کا وہ انسان کو دا کریشن پلان آف گاڈ، انسان کی اس پوری دنیا کی نرمتی کے پیچھے اس کا مول کارن اور ادیش کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس میں انسان کا مقصد کیا ہے، یہ ہے قرآن کا مقصد، بتانا اس کو، ہدایت اور رہنمائی۔ دوسری چیز، اگر قرآن مجید کو اگر اس کے علاوہ پرپز میں اگر کوئی پڑھنا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، وہ یا تو زیادہ دور تک نہیں چل پائے گا، یا وہ مس گائیڈ ہو کر کے کسی اور جگہ پہ پہنچ جائے گا، جیسے لوگ ہو رہے۔ ہاں، وہ ساری چیزوں کی جو بتائی گئی ہے، ابھی میں نے بتائی، یا اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کے انڈیکیشنز ہیں، اس کی پرنسپلز بتائے گئے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک معاشرے اور ایک سوسائٹی اور سماج میں کیسے رہنا چاہیے، اس کے اصول ضرور بتائے گئے ہیں۔ اس میں بائیولوجی بتائی گئی ہے، سائیکولوجی بتائی گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن بتایا گیا ہے، کئی ساری چیزیں بتائی گئی ہے۔ وہ بٹوین دا لائن ہے، وہ چلتے چلتے بتایا گیا ہے، وہ اس کی کتاب نہیں ہے۔ انسان اس دھرتی اور زمین پر زندگی کیسے گزارے کہ وہ موت کے بعد کامیاب ہو سکے، یہ بتانا اس کا مقصد ہے قرآن کا۔ یہ پرپز میں جو پڑھے گا قرآن، وہ ضرور ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور اگر یہ پرپز سے ہٹ کر کے قرآن پڑھے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس فیلڈ کے لیے پڑھ رہا ہے اس میں ترقی بھی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بدظن بھی ہو جائے۔ متقین، ہدایت اور رہنمائی ہے متقیوں کے لیے۔ دوسری آیت میں ہے ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، ایک اللہ کا ڈر، دوسرا تلاش اور جستجو، ڈھونڈنا، سرچنگ، کہتے ہیں نا جس نے ڈھونڈا اس نے پا لیا۔ یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو قرآن کسی کو زبردستی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہے۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، اپنے پیدا کرنے والے کا ڈر، یہ بنیاد ہے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی۔ اور تلاش، اس کو مل جائے گا راستہ۔ اچھا، یہ تقوی جو ہے نا، تقوی کا عام ترجمہ تو ہم کہتے ہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اصل تقوی کا معنی ہے بچنا، ہر اس چیز سے بچنا جو اس کو اللہ سے دور کرے، دیٹ از تقوی۔ وہ تقوی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، جو اللہ سے غافل کرے اس سے رکنا، اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ یہاں پر یہ آیت کو ختم کر کے اب اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی چیز بتائی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تین باتیں کیا ہوا؟ مطلب مادیت کے دور میں، مٹیریلزم کے زمانے میں، جو لوگ جو سامنے ہے میں اس کو مانتا ہوں، جو سامنے نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، ایسے بندے کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو مٹیریلز کے بیونڈ کچھ چیز ہے اور وہی حقیقت ہے، اس بات کو جو بندہ مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ جو ہے میں اس کو مانوں گا، جو نہیں ہے اس کو میں نہیں مانوں گا۔ یہ جس نے بھی کیا، تاریخ میں جس
کا بھی یہ اسٹینڈ رہا وہ کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکا. سمجھ رہے آپ بات؟ آپ دیکھو نا، ابھی قریب میں ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، اسٹیفن ہاکنز، پریزیڈنٹ نیوٹن کہتے ہیں ان کو. بہت ساری باتیں لکھی انہوں نے، نئی نئی تھیوریز پیش کی. اس میں ایک تھیوری انہوں نے جو بیان کیا، سنگل اسٹرنگ تھیوری. سنگل اسٹرنگ تھیوری، ایک ڈور کی تھیوری. ان کا کہنا یہ تھا یونیورس میں جتنے تارے، سیارے، ستارے جو بھی ہیں، ان کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے جیسے کہ تسبیح کے جو دانے رہتے ہیں نا، ایک تاگے میں پرو دیے ہو تو ایک طرف اگر اس کی حرکت ہوتی ہے تو سیم حرکت ہوتی ہے سب میں. تو کسی ایک آرڈر کو یہ سارے لوگ فالو کر رہے ہیں، ایسا میں نے محسوس کیا. یہ انہوں نے بتا دیا. اسی کا دوسرا نام توحید ہے. اسی کا دوسرا نام ایک طاقت کے ذریعے پوری دنیا کے چلنے کا نام سنگل اسٹرنگ تھیوری ہو گئی. لیکن وجہ یہ تھی کہ پہلے تسلیم نہیں کیا کہ بھئی یہ سارے ستارے، سیارے، یونیورس اور برہمانڈ کے پیچھے ایک طاقت ہے. یہ ہے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو سنگل اسٹرنگ تھیوری پیش کرنے کے باوجود اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے گیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو مادیت کے پیچھے کوئی چیز ہے، یہ پہلی شرط ہے تقوی کے بعد جو انسان کو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل بنا سکتی. ایک یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزیں. اچھا، غیب کی چیزوں پہ ایمان رکھنا یہ کوئی یعنی ویکنیس نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے آپ ایسے خدا پہ ایمان رکھتے ہو جس کو آپ دیکھے نہیں، آپ ایسے اللہ کو مانتے ہو جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں دنیا میں جس کو انسان نے اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اس کو مان رہا ہے. بہت ساری چیزیں. ہوا کس نے دیکھی؟ ہاں، اس کو محسوس کر رہا ہے، دیکھا تو نہیں ہے اس کو، لیکن ایکسیپٹڈ. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں. زمین سے لوہا نکل رہا ہے، لاوا زمین میں ہے، اس کو ڈسکور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اس کو، لیکن وہ ریسرچ کے بغیر بھی اس کو مان لیا کہ یہ ہے. تو غیب کی جو چیز ہے وہ سب سے بنیاد. اچھا، غیب کہتے کس کو اصل میں؟ جو ہماری نظر سے چھپا ہوا ہو یا جس کو مشاہدے اور ایکسپیرینس اور آبزرویشن کے ذریعے سے سامنے لایا نہیں جا سکتا، وہ غیب ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مان رہے ہیں ہم لوگ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی دی یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ. دوسری چیز یہ ہوتی ہے نماز قائم کرتے ہیں. اب نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی ایک بات تو یہ ہے، صلاۃ کا معنی دعا کا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا تھا ہم نے. نماز جو ہے نا، زبان سے، جسم سے اور دل سے، تینوں اعتبار سے کی جانے والی دعا کا نام نماز ہے. ہم کون سی دعا جانتے ہیں؟ صرف زبان کی دعا جانتے ہیں، پڑھ رہے، زبان سے بول رہے، اللہ سے مانگ رہے، وہ بھی دعا ہے. لیکن اس دعا کے لیے جو بندگی کا اظہار چاہیے اللہ کے پاس جھکاؤ کا، وہ اللہ تعالیٰ نماز میں بتا رہے ہیں، دل سے بتا رہے ہیں. وہ تینوں شکلوں کے مجموعے کا نام نماز ہے. ایک تو ہوگا نماز صلاۃ کا. دوسرا، صلاۃ اور نماز کی روح کیا ہے اصل میں؟ نماز کی روح جو ہے وہ ہے تواضع، عاجزی، انکساری، جھکنا. میں اکثر اس بات کو دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، مجھے خود بھی اس کو ریئلائز ہو جائے. نماز پڑھنے کے بعد کوئی مومن متکبر اور گھمنڈی ہو ہی نہیں سکتا ہے. دو ہی باتیں،
جو آدمی ضدی اور ہٹ دھرم ہے وہ نمازی نہیں ہے. جو نمازی ہے وہ لازمی طور پہ متواضع، جھکنے والا، نرم دل، لوگوں کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دینے والا ہوگا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ دوسری چیز نماز کے ذریعے سے جو حاصل کی جاتی ہے، یقیمون الصلاۃ کا ہے نا، نماز کو قائم کرنے والے. وہ قائم نماز ہو گئی کا مطلب ایک تو وقت پہ نماز پڑھنے والے، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھنے والے. تعدیل ارکان کا مطلب کیا ہے؟ نہایت ہی سکون کے ساتھ نماز پڑھنے والے. اب ہماری نماز کیسی ہے؟ وہ تو ایک مثال ہے نا کہنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہاں گئے ہوئے نماز کو گئے ہوئے، کب تک آئیں گے؟ ابھی آئیں گے 5-6 منٹ میں. اور دکان کو گئے والے یا کسی فنکشن میں گئے، فنکشن میں گئے تو نہیں معلوم کب آتے. نماز کو گئے، مسجد میں گئے والے تو آئے 5-7 منٹ میں آتے. تم رکو، ٹھہرو یہاں. مطلب یہ ہماری زندگی کی ایک تصویر ہے. یہ تو نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صلی صلاۃ موتعین. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ایسی نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. کیسا پڑھیں گے آپ؟ زندگی کی آخری نماز ہے. اس کو امیجن کرنے کے لیے ایک اہل علم نے سمجھایا ہے کہ ایسی نماز ہونی چاہیے کہ میں یعنی امیجن کرو، تصور سمجھنا چاہیے کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں. آپ تصور کیجئے پل صراط پہ کھڑا ہوں، میرے رائٹ سائڈ جنت ہے، میرے لیفٹ سائڈ جہنم ہے، سامنے اللہ ہے، پیچھے اسرائیل ہے. 2 رکعت نماز کی مہلت اور وقت ہے آپ کے پاس. 2 رکعت نماز پڑھیے. جیسے آپ نماز پڑھیں گے فوراً دوسرے سلام کے بعد مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا آرڈر ہے. اور سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتاؤ، دیکھیں گے کیسے پڑھتے، کیا کیفیت ہے وہ نماز کی. وہ نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ نماز اگر ہے تو وہ نماز زندگی میں تواضع پیدا کرے گی، نمبر 1. نمبر 2، وہ نماز اپنے اندر فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے امام سجدے میں چل، نہیں میں یہیں ٹھہرنے والا. کیوں ٹھہرنے والے؟ میں بلینئرس ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں کیوں ٹھہروں ہوا؟ یہ حافظ صاحب کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ ان کے تو کپڑے بھی ہو سکتا ہے میرے جوتے کے برابر ہوں گے. میرے جو بوٹ ہے وہ جتنے قیمت کے اتنے تو پورے ان کے کپڑے. تو اتنے چھوٹے آدمی کے ساتھ میں کیوں اس کی تابع داری؟ میں ایسے ہی ٹھہروں گا. ہے کوئی تابع داری، فرما برداری. دوسرا اتحاد. نہیں وہ آدمی جلدی جا رہا نا، میں تھوڑا لیٹ جاتا ہوں. کیوں؟ دونوں میں فرق پیدا ہونا چاہیے. یہ آئیڈینٹی کا دوسرا نام ہے تکبر. پہچان کا دوسرا نام ہے تکبر. ایڈجسٹ نہیں ہونے کا دوسرا نام ہے تکبر. میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے آپ، تو اگر آپ غور کریں گے نا کھانے کے بارے میں، یہ ضمناً بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کھانا پسند تھا، اگر اس کی لسٹ نکالیں گے نا تو وہ جو لسٹ نکلے گی جن ڈشز کی، وہ پوری ڈشز آ جاتی ہے جو مدینے میں کھائی جاتی تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی مدینے کی جتنی بھی ڈشز تھی بنائی جانے والی، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ڈشز میں ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں ہے کھانے میں، سامنے والی کی دل جوئی کا معاملہ ہے. وہ کسی گھر میں گئے، انہوں نے سرید پیش کیا، روٹی سالن میں چری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا ہے؟ انہوں نے ہاں یہ میرے پاس بہت بہترین کھانا ہے. اس کو مورخین نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب کھانا تھا، پسندیدہ کھانا تھا. کسی جگہ کھجور لائے گئے، کھجور ہے کھانے کے لیے، اللہ کے رسول کھجور، یہ بہترین غذا کھجور ہے. اب بہترین سرید ہے کیا کھجور ہے؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ کسی جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے لیے گئے، وہ سرکہ تھا، سرکہ اور روٹی تھی. وہ صحابی کے پاس وہی تھا کھانا، دوسرا کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ سرکہ ایک پیالے میں لا دیا اور وہ سوکھی روٹی لا دی.
تو کہا کہ اللہ کے رسول یہی کھانا تھا میرے پاس موجود. تو کہا کہ کیا فرمایا آپ نے؟ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے، بہترین کھانا ہے لاؤ. اب سرکہ پسندیدہ ہے کیا وہ سالن جو روٹی میں بنایا گیا، روٹی ڈال کے سالن بنایا گیا وہ، یا یہ، یا شہد، یا کیا؟ یہ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے. نہیں مجھے نہیں چلتا ہے کھانا، میں نہیں کھاتا ہی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی تھی، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ. صحابہ نے فرمایا کہ حلال حرام کی بات ہے کیا؟ نہیں حلال حرام کی بات نہیں ہے، یہ کھا سکتے ہو، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کھانے کے لیے، چھوڑ دیا. نماز کی بات بہرحال، تواضع، تابعداری، فرما برداری، اتحاد. روزانہ اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ملے امت مسلمہ کو 5 وقت نماز میں بلا کر کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. تمہیں کسی لیڈر کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ڈیلی 5 ٹائم روٹینز کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو ایک ہونا کتنا ضروری ہے. سلام نہیں پھیر سکتے امام کے بغیر، اتنی یونٹی امپورٹنٹ ہے، اہمیت ہے، رکھتی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارے مولانا ہے، یہ ہمارا مکتب فکر ہے، یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ ہمارا فلاں ہے. یہ کہنے والے لوگ بے نمازی لوگ ہیں آیت کے مطابق. اگر نمازی واقعتاً ہیں تو وہ اپنے آپ کو جڑنے اور جوڑنے کی کوشش کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اللہ اس کی توفیق دے ہم کو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ 8 سجدے کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اگر سجدے کی بات ہوتی تو فرشتے تو جب سے پیدا ہوئے اب تک سجدے میں ہی ہیں. سمجھے؟ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہیں تھے کروبیاں. انسان کو اللہ نے عبادت کے ساتھ انسانوں کے لیے اپنے کندھوں کو نرم رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. یہاں پہ درس ختم ہو رہا ہے ہمارا. جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کیا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، کیا بات ہے اللہ کے رسول. اللہ تعالیٰ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. مطلب کیا ہوا؟ جس کو جو بھی ملا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. اچھا رزق جو ہے نا، رزق، وہ رزق کا مطلب روپیے، پیسے، اناج، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملی ہوئی ہو. اس میں مال، دولت، صحت، اولاد، علم، حکمت، ساری چیزیں آ گئی. وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ نمازی بندہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش بندہ ہو. مومن بندہ وہ ہے جو ایک طرف اللہ کا فرما بردار ہو، دوسری طرف انسانوں کا خدمتگار ہو. جو انسانوں کا خدمتگار نہیں وہ اللہ کا فرما بردار نہیں. جو اللہ کا فرما بردار نہیں تو ظاہر بات ہے دوسری طرف وہ انسانوں کا خدمتگار بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر اس کو ایک جملے میں کہا جائے تو متقی جن لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنی ہے، ان لوگوں کی پہچان غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا. مطلب یہ ہوا کہ مومن بندہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، یعنی سیلفش نہیں ہوتا ہے. اب ہمارے ادارے، اب ہمارے مالدار طبقے کو دیکھ لیجیے، بس ہے، کافی ہے. ہمارا بچہ ایک اچھے جاب پہ لگ گیا، مجھے ایک اچھا گھر مل گیا، میری گاڑی کا انتظام ہو گیا، بس ہے، باقی دیکھ لیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سیلفشنس جو ہے نا، خود غرضی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی کتاب سے ہدایت کے سلسلے میں رکاوٹ بنتی ہے. اللہ کرے اس کی سمجھ کی توفیق ہمیں ملے. تو بہرحال یہاں 3 آیتیں ہیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے سلسلے میں. اللہ کا ڈر اور ہدایت کی جستجو ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، غیب کی چیزوں پر ایمان کا ہونا ضروری ہے. یعنی مادیت سے آگے بھی ایک دنیا ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے.
اس یقین کو عملی شکل دی جانی چاہیے نماز اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی شکل میں۔ اگر یہ 3 صفتیں ہیں اور اگر اگلی صفت کو جوڑ لیا جائے تو اللہ جو آپ پر نازل کی گئی کتاب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بقیہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اگر صفات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی ایک اور صفت بتائی، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن پر یقین کا رکھنا یہ انسان کی زندگی کا تقاضا ہے، اصل میں اس کی ڈیمانڈ ہے وہ آخرت پر یقین۔ اگر یہ صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اہدنا الصراط المستقیم سے جو تم نے ہدایت مانگی تھی نا، علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کی صفات ہے۔ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ صفات ہے، جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان صفات کو جو ہدایت یافتہ گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے اور کامیاب گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اپنی کتاب کے ذریعے اللہ نے جو صفات بتائی ہیں وہ صفات مجھے آپ کو پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی صفات کے ساتھ ہم دنیا انسانیت کو ان صفات کے پیدا کرنے کی طرف دعوت دینے والے بنیں۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔